بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی اور نہ ہی یارانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قل، یعنی فرماؤ. یہ قل کفار و مشرکین سے بھی کہا گیا اور مومنین سے بھی یہ کہا گیا. قل جب کفار و مشرکین کے لیے کہا جاتا ہے تو تحدید کے لیے کہا جاتا ہے، اور جب مومنین کے لیے کہا جاتا ہے تو تنبیہ کے لیے کہا جاتا ہے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی اے محبوب تم فرماؤ میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم رکھے. جو ایمان لا چکے ہیں ان کو فرماؤ کہ وہ نماز قائم رکھے. اس کی تفسیر کئی مرتبہ ہو چکی ہے. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم رکھنا. نماز قائم رکھنے کی بہت ساری شرائط ہے. مفسرین کرام نے 12 شرائط ذکر فرمائے ہیں. ان میں سے کچھ یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرے، نماز کو شرائط، واجبات، فرائض، سنت اور مستحبات کے ساتھ ادا کرے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، پوری دل جمعی کے ساتھ ادا کرے، یکسوئی کے ساتھ ادا کرے، عاجزی انکساری کے ساتھ ادا کرے، اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے بالکل اللہ کے حضور تسلیم کرے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تو عبادت کرے تو ایسی عبادت کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا خیال ہونا چاہیے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اس طرح جو ہے اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. آج ہمارا حال یہ ہے ایک نماز پڑھے ایک چھوڑ دیے، نماز میں آئے تو فرائض واجبات کی رعایت کرے، سنت اور مستحبات کی رعایت نہیں کرتے. نماز میں اگر رعایت بھی کر رہے ہیں سنت و مستحبات کی، نماز میں دل حاضر نہیں ہے، ذہن حاضر نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ ذہن میں نہیں ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں. ہم آتے ہیں نماز پڑھنے، دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں. پنکھا وہاں کا چالو ہے کہ نہیں چالو ہے، کہاں کا پنکھا چالو ہے، مسجد میں گرمی ہو رہی ہے کہ سردی ہو رہی ہے، اور فلاں بات کیا کر رہا ہے، فلاں کام کیا کر رہا ہے. ہم آئے ہیں عبادت کرنے لیکن ساری توجہ ہماری جو ہے اسی میں لگی ہوئی ہے. اب ہم گھر سے آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں مسجد میں؟ نماز ادا کرنے کے لیے آئے. یہ ساری سہولتیں ہمیں گھر میں میسر ہے، یہ ساری سہولتوں کو چھوڑ کے ہم مسجد میں آئے ہیں. ہمارا ذہن صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کے ذکر کی طرف ہونا چاہیے. سردی گرمی اور لوگوں کے باتوں میں نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے ذکر کا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم رکھو.
اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کرو۔ اے محبوب تم فرما دو خرچ بھی کرے۔ بندہ مومن جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ بندہ مومن جو اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے اور جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، وہ بھی ایک صدقہ ہوا کرتا ہے۔ خرچ کرنے کا جب ذکر آتا ہے اللہ کی راہ میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالداروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ خرچ کرنا کئی طریقے کا ہے۔ مالدار کا خرچ کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرے، ہنرمند کا خرچ کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے ہنر کے ذریعے لوگوں کی مدد کرے، عالم کا خرچ کرنا یہ ہے کہ اپنے علم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرے، لوگوں کو مسئلے مسائل بتائے، شرعی احکام سے ان کو آگاہ کرے، جو سوالات اس سے پوچھے جائیں اس کے تشفی بخش وہ جواب لوگوں کو عطا کرے۔ اسی طرح ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی راہ میں اپنی چیزوں کو خرچ کر سکتا ہے اور اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کرے۔ دیکھیے صدقات نافلہ، عبادات نافلہ، نفلی عبادتیں یہ ہمیشہ چھپ کے کرنا ہے، کسی کو بتا کے نہیں کرنا ہے، اور کر بھی لیے ہیں تو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ایک تو کرنا چھپ کے ہے، اور اگر کر لیے ہیں چھپ کے تو کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ میں آج فجر میں اٹھا تھا، میں تہجد میں اٹھا تھا، آج میں نے 50 رکعتیں نماز پڑھی، آج میں نے ذکر و اذکار خوب کیا، آج میں نے صدقہ و خیرات کیا، آج میرے پاس پھولا آیا تھا میں نے اس کو دے دیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ صدقات نافلہ یہ چھپا کے نہیں دے سکتے، یہ ریاکاری ہے، اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن صدقات واجبہ جیسے کہ فرض نمازیں ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہے، ان کو بھی چھپا کر ہی دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ظاہر بھی کرنا چاہیے، ورنہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، کبھی ہم نے اس کو دیتے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ بڑا بخیل آدمی ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ ظاہر کر کے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو کوئی دل میں بدگمانی نہ ہو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن بھی یہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ اب فرض نماز کے لیے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں پر ظاہر ہی ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی نماز کا پابند ہے، فاسق و فاجر نہیں ہے، نماز چھوڑنے والا، ترک کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، ظاہر کر کے بھی، اس دن آنے سے پہلے جس دن نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ، یعنی قیامت کے دن آنے سے پہلے یہ سب کرو، مرنے سے پہلے یہ سب کرو۔ قیامت کا دن یہاں پہ تو رشوت سے کام چلتا ہے، پیسہ دینے سے کام چلتا ہے، رشتہ داری سے کام چلتا ہے، لبھانے سے کام چلتا ہے، محبت و عقیدت میں کام چل جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے کام اپنے اپنے اعتبار سے نکال لیتے ہیں۔ قیامت کے دن کچھ نہیں چلنے والا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، اور قیامت میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہی فیصلہ چلنے والا ہے، وہاں کوئی سوداگری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ولا خلال، اور نہ وہاں کوئی یارانہ چلنے والا ہے، کسی کی دوستی وہاں پہ جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی دوستی کام آنے والی ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کام آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کام آنے والی ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کام آنے والی ہے۔ یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یہ وہاں پہ کام آنے والی نہیں ہیں۔ دنیا کے محبت میں پڑھ کے ہم گناہ کیے جا رہے ہیں، یہ کام آنے والا نہیں ہے یہ دوستی، بلکہ اللہ کے ولیوں کی دوستی وہاں پہ کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔